احسان تو عدل سے بعد شروع ہوتا ہے. عدل تو فرض میں شامل ہے، اور جب فرض پورا کر لیا جائے اس کے بعد بغیر مطالبے کے، بغیر معاوضے کے مزید اسی کو آگے بڑھایا جائے تب احسان شروع ہوتا ہے. ربی نجینی من القوم الظالمین، یہ دعا بھی کرنی چاہیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. اور خود اپنے بارے میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ظالم بننے سے بچا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ بڑی ہمت مارے تب بھی یہ پورے طور پر چیزوں کا حق ادا نہیں کر پاتا، اور بہت زیادہ کوشش کرے تو حق ادا کرنے کے قریب تر ہوتا ہے، اور جب حق ادا نہیں ہوتا تو وہ ظلم ہوتا ہے. اور ظلم ایک جرم ہے، اور اس پر ندامت ہونی چاہیے، اس پر خوشی نہیں ہونی چاہیے، اس پر اترانا نہیں چاہیے، اس پر اپنے آپ کو فن خوانی سمجھنا چاہیے. ہمارا انفرادی اور اجتماعی بگاڑ کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ظلم کو ایک فضیلت سمجھ لیا ہے. جہاں جہاں کوئی ہے الا ماشاء اللہ، جو کر سکتا ہے، جس قدر عدل سے ہٹ کر وہ اپنے معاملات کو چلاتا ہے نا، اسی قدر اس کو عقل مند، اس کو ہوش مند، اس کو صاحب بصیرت سمجھا جاتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ الا ماشاء اللہ ہمارا معاشرہ ظالموں کا معاشرہ بن چکا ہے. رب کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. رب کریم نے ہمیں عدل کے اصول پر پیدا کیا ہے. ان پرنسپل، ان جنرل، ہر چیز عدل کے جو ہے نا اصول پر اللہ کریم نے پیدا کی ہے. آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھا دیا. آپ کبھی غور کریں کہ جو بڑے بڑے پھل ہیں نا، بڑے بڑے پھل وہ درختوں کی شاخوں کو نہیں لگتے، وہ چھوٹی چھوٹی بیلوں کے ساتھ اللہ کریم نے زمین پہ بچھا دیے. رب کریم نے ہر انسان کے ساتھ، آپ انسان کو دیکھیں جو اشرف المخلوقات ہے، اس کا کوئی عضو ان جنرل بغیر عدل کے نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی آنکھیں چہرے کی بجائے کانوں میں ہونی چاہیے تھی تو زیادہ فٹ ہوتی. جہاں ہونی چاہیے، جہاں عقل و بصیرت کہتی ہے، رب کریم نے وہی رکھی ہوئی ہے. اب انسان کی ذمہ داری ہے کہ آنکھوں سے جو کام لینا چاہیے انسان وہی کام لے رہا ہے. اگر تو وہی کام لے رہا ہے تو پھر تو انسان آنکھوں کا حق ادا کر رہا ہے. اور اگر اس سے ہٹ کر چلتا ہے تو وہ ظلم ہے.
رب کریم نے عدل کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. یہی پورے وجود انسانی کو آپ دیکھ لیجئے، پوری کائنات کو آپ دیکھ لیجئے، تمام جو محکمے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں میں کرتا ہوں، ہم سب جو کر رہے ہیں اس کا موٹا موٹا سسٹم ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں پر حد عدل ختم ہوتی ہے اور کہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے. جب ہم اپنے ہی شعبے کے فرائض میں غفلت کر رہے ہوتے ہیں یا ڈنڈی ڈنڈا مار رہے ہوتے ہیں تو تب ہم ظالم ہوتے ہیں. اور پھر ظالم کے ساتھ ظالم ملتا ہے تو طبقہ بنتا ہے. جب طبقات آپس میں ملتے ہیں تو قوم بنتی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب نجینی من القوم الظالمین، باری تعالیٰ مجھے اس قوم سے بچا لے جو ظالموں کی قوم ہے، جس کا آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، جس کے حکمران اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور وہ عملاً اپنے آپ کو سجدے کر پاتے تھے. جو اپنی عوام کو اپنے غلام سمجھتے ہیں اور انہوں نے بہت بڑے طبقے کو عملاً غلام بنا رکھا تھا. جہاں پر فرائض کی ادائیگی نہیں، جہاں پر محض حقوق کے مطالبات ہوتے ہیں، محض حقوق طلب کیے جاتے ہیں اور وہ بھی بڑے طبقے کے ہوتے ہیں، چھوٹوں کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے. حقوق سارے امراء کے ہیں، سارے جابروں کے ہیں، سارے طاقتوروں کے ہیں، کمزوروں کے کوئی نہیں. رب نجینی من القوم الظالمین. تو جب قوم کے مختلف طبقات ظلم کے اعتبار سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو تب قوم ظالموں کی قوم بنتی ہے. ورنہ ایک شخص اگر ظلم کرتا ہے نا تو باقی سب اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ مدنی معاشرے کا عکس ہوتا ہے. اگر ایک طبقہ نامناسب کرتا ہے تو دوسرے طبقات اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو غلط کو غلط کہنے والے حق بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ظالموں کے نعرے لگانے والے زیادہ ہوں، ان کو زندہ باد کہنے والے زیادہ ہوں، جب 40 من سونا ایک دن رپورٹ آئے کہ ایک جگہ سے، اب میں جگہ کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک جگہ سے 40 من سونا پکڑا گیا ہے اور اگلے دن رپورٹ آ جائے نہیں جی وہ سونا تو نہیں تھا، وہ تو تانبا تھا. اور پھر انہی لوگوں کو پھر تاج پہنائے جائیں ان کی کارکردگی کے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنے ظلم پر پردہ ڈالا ہے. انہی کی اولادیں بڑی بڑی جاگیریں بنائیں اور ذاتی ہوائی جہازوں میں گھومیں اور پھر ان کے نعرے لگائے جائیں. تو ایسی قوم محض مظلوم نہیں ہے، وہ خود ظالم ہے جو ظلم کا ساتھ دیتی ہے. ہم مجموعی طور پر رب کریم ہمیں معاف فرمائے، ہم آہستہ 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 عدل کا دامن چھوڑ کر ظلم کے ہم نوا بن گئے اور ہمارا معاشرہ بھی آہستہ آہستہ ظلم کی تصویر بن گیا. اب ایسے طبقات، ایسے گوشے ڈھونڈنا وہ مشکل دکھائی دیتا ہے کہ جہاں کہا جا سکے
کہ یہاں پر عدل ہو رہا ہے. میں باری دیگر کہہ رہا ہوں، احسان نہیں، محض اپنے فرائض کی ادائیگی ہو رہی ہے. یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہی سچ ہے، جو سچ ہے اسی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر ملاوٹ نہیں ہے، یہاں پر غلط بیانی نہیں ہے، یہاں پر وعدہ خلافی نہیں ہے، یہاں پر مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے، فریاد رسی ہوتی ہے، ان پر مظالم کو بڑھایا نہیں جاتا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا تھی قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ القصص میں، جو آج ذکر کی اور اسی پر گفتگو کی رب کریم نے سعادت عطا فرمائی. دعا اور التجا ہے خالق و مالک کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ رب الکریم ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر ظلم سے محفوظ رکھے، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا احساس عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا احتساب کیا کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واضح طور پر فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خود اپنا محاسبہ کر لیا کرو، خود اپنا جائزہ لیا کرو کہ کیا کھویا، کیا پایا، کیا غلط کیا، کیا درست کیا. جو اچھا کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو غلط کیا اس پر اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں توبہ کی التجا کرو. اور رب بڑا کریم ہے، جب اس سے استغفار کیا جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے. اللہ رب الکریم نے قرآن پاک میں بڑے واضح طور پر ایک نہیں متعدد مقامات پر فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ اکبر. اور اگر کسی سے کوئی غلط عمل ہو جائے، جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے اور پھر استغفار کر لے، پھر معافی کی درخواست دائر کر دے، لیکن دو نمبری کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشن ہار اور رحم کرنے والا پائے گا. نہ صرف اللہ رب الکریم اس کو بخشے گا بلکہ مزید اس پر کرم نوازیوں کے دروازے کھولے گا. رب کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے تجار کی، ہمارے صنعتکاروں کی، ہمارے وکلاء کی، ہمارے ججز کی، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے تمام طبقات زندگی کے علماء مشائخ، سب کو اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی اصول عدل پر کم از کم عدل سے کم یاد رکھیے قابل قبول نہیں ہے. عدل سے کم جو ہے وہ گناہ ہے، وہ ظلم ہے. ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ رب الکریم ظالموں کو پسند نہیں کرتا. رب کریم ہمیں ظلم سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.